کشمیر کی طرف اس لیے زیادہ سٹینڈ لیتا ہے پاکستان، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے یہ دیکھیں اوور واٹر کم فرام کشمیر، اوور ریشل کنیکٹیوٹی، ایتھنک کنیکٹیوٹی، لینگوسٹک کنیکٹیوٹی، کوسائن اینڈ سو مچ ایلس وچ کنیکٹ اس. راولپنڈی وچ از ٹریڈیشنلی کنسیڈرڈ ایز دی منڈی مارکیٹ آف دی کشمیر ریجن. جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں ان کا سٹانس کشمیر پر چینج نہیں رہا، کیونکہ اٹ از انگرینڈ ان دی پیپل آف دی پاکستان. باقی جو اس کی ریاستیں جونا گڑھ اور حیدرآباد دکن، انہیں سیلف ڈٹرمنیشن کیوں نہیں دیتا؟ ہاں یہ دیکھیں، وہ جو جونا گڑھ اور حیدرآباد دکن یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اب بیسیکلی یہ جو تھی یہ اسٹیٹ انڈین ٹیریٹری کے اندر ہی تھی، ان کو اس لیے وہ مطلب نہیں کیا گیا کہ اب دیکھیں جو حیدرآباد دکن تھی اس کا جو رولر تھا وہ مسلم تھا اور وہ انڈیپینڈنس مینٹین کرنا چاہتا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں. دس واز دی بریچ آف دی partition plan of 1947 and it was also the breach of the United Nations Security Council resolution which repeatedly said in 17 of them which repeatedly said self-determination should be a referendum. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جینس ٹاک میں آپ کا ہوسٹ عثمان لاکھ. جیسا کہ آج 5 فروری ہے، پاکستان میں کشمیر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرسن یونیورسٹی IR ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ نوید پہوڑ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید، آپ مجھے بتائیے گا کہ آج پاکستان کی کشمیر پر سٹانس کیا ہے؟ فرسٹلی عثمان یار بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو یار پاکستان's position on کشمیر از پرنسپلڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو رائٹ دیا جائے کہ وہ خود ڈٹرمائن کر سکے کہ وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کو. تو اس کی جو لیگل بیسس ہے وہ پارٹیشن پلان آف 1947 ہے. یہ پلان پرنسلی اسٹیٹ کے لیے تھا کہ وہ خود ڈٹرمائن کریں کہ وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو جوائن کرنا چاہتی ہیں. تو کشمیر کے کنٹیکسٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں، اور کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی، جو کشمیر کا رولر تھا وہ بیسیکلی ہندو تھا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ الحاق کیا جائے، لیکن جو میجورٹی تھی وہ نہیں چاہتی تھی. دس واز دی بریچ آف دی partition plan of 1947 and it was also the breach of the United Nations Security Council resolution which repeatedly said in 17 of them which repeatedly said self-determination should be a referendum. لیکن انڈیا نے اس کی مخالفت کی کیونکہ آج انڈیا ایک پاورفل ہے، اس کو ورلڈ کچھ کہہ نہیں رہی. جی بہت شکریہ. آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان صرف کشمیر کو ہی سیلف ڈٹرمنیشن کیوں دیتا ہے؟ باقی جو اس کی ریاستیں جونا گڑھ اور حیدرآباد دکن، انہیں سیلف ڈٹرمنیشن کیوں نہیں دیتا؟ ہاں یہ دیکھیں، وہ جو جونا گڑھ اور حیدرآباد دکن یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اب بیسیکلی یہ جو تھی یہ اسٹیٹ انڈین ٹیریٹری کے اندر ہی تھی، ان کو اس لیے وہ مطلب نہیں کیا گیا کہ اب دیکھیں جو حیدرآباد دکن تھی اس کا جو رولر تھا وہ مسلم تھا اور وہ انڈیپینڈنس مینٹین کرنا چاہتا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں. وہ اسٹیٹ انڈین ٹیریٹری کے اندر تھی، تو وہ جو اس کا مطلب انڈیا نے اس کو الاؤ نہیں کیا اور اس پہ انیکس کر دیا. اب دوسری اسٹیٹ آپ نے بتائی کہ جونا گڑھ کا بھی یہی سین تھا کہ وہ بھی انڈین ٹیریٹری کے اندر تھی اور جو انڈیا نے الاؤ نہیں کیا. اب اس کا جو رولر تھا انڈیا اس کا جونا گڑھ کا، وہ بیسیکلی ہندو تھا، لیکن وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ انڈین ٹیریٹری کے اندر تھا. جی بہت شکریہ. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان ہی کیوں صرف کشمیر پہ اتنا سٹینڈ لیتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب دیکھیں، جو پہلے آپ نے 2 اسٹیٹس کا ذکر کیا تھا پرنسلی اسٹیٹس کا، ان کا اتنا نہیں مسئلہ بنا تھا. جو اصل مسئلہ تھا وہ کشمیر کا ہی بنا تھا، کیونکہ جو پارٹیشن پلان آف 1947 تھا اس کے تحت ایک جنرل رول تھا کہ جس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ پاکستان کو جوائن کرے گا. سیلف ڈٹرمنیشن ان کو دی جائے گی، ان کی مرضی ہوگی وہ جس طرف جانا چاہیں گے. تو وہ وہاں کیونکہ کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اور اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کی طرف اس لیے زیادہ سٹینڈ لیتا ہے پاکستان، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے یہ دیکھیں اوور واٹر کم فرام کشمیر، اوور ریشل کنیکٹیوٹی، ایتھنک کنیکٹیوٹی، لینگوسٹک کنیکٹیوٹی، کوسائن اینڈ سو مچ ایلس وچ کنیکٹ اس. راولپنڈی وچ از ٹریڈیشنلی کنسیڈرڈ ایز دی منڈی مارکیٹ آف دی کشمیر ریجن. اب انڈیا کشمیریز کو فورس کر رہا ہے، ایک آرٹیفیشلی فورس کر رہا ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور انڈیا کو جوائن کریں. لیکن کچھ ہیں جو مطلب کشمیریز ہیں جو انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن واسٹ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتی ہے. پیپل آف دی پاکستان آر کنیکٹڈ ود دی پیپل آف دی کشمیریز. آپ دیکھیں جو پاکستان کا جو نادرن ایریاز ہے، جو نادرن پنجاب ہے، اب ان کے لوگ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں جب کچھ ایک سم تھنگ ہیپننگ بیڈ ان کشمیر. تو جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں ان کا سٹانس کشمیر پر چینج نہیں رہا، کیونکہ اٹ از انگرینڈ ان دی پیپل آف دی پاکستان. جی بہت شکریہ. آخری کوشچن میرا ہے کہ کیا فیوچر میں پاکستان کشمیر کو حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ آپ کے اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
اب دیکھیے اس میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان ایک سٹینڈ تو لیتا رہے گا نا، یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وہ سٹینڈ لیتا رہے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل لیول پر کنٹری کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، وہ پوزیشن لوز کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم اب کوئٹ کر جائیں، کیونکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پریگمیٹک سلوشن کی طرف جاتی ہیں، تو وہ ہمیں اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ موومنٹ کنٹینیو رہتی ہے، ہم ان کے لیے بات کرتے رہیں، کیونکہ کشمیریز خود بھی جاتے ہیں، کیونکہ دے پیڈ دیئر ہیوج بلڈ فار دس، تو وہ اگر یہ موومنٹ کنٹینیو رہتی ہے تو وہ ایک دن انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھ آ جائے گی اور اس کے لیے بات کرے گا، اور انشاءاللہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے گی۔ جی بہت شکریہ، نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔